وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے میری سمجھ بوجھ الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 49 سورہ بقرہ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب کہ نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون، قوم فرعون سے، یسومونکم، جو دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، سخت عذاب، یذبحون، کہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں تمہاری بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا ذکر ہوا تھا، اور اب یہاں ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ارشاد ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی۔ فرعون بنی اسرائیل سے نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کرواتا، پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمر اور گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ فرعون نے غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے پہلے جبراً ان سے وصول کیے جاتے تھے، اور جو ٹیکس نہ دے پاتا اسے سخت سزائیں ملتی تھیں۔ اسی فرعونیت کے کچھ نمونے ہمیں اپنے ارد گرد بھی آج کل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مسلمان ممالک میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں کفار نے پنجے گاڑ کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں اور مسلمانوں کے لیے خصوصی جیلیں بنا رکھی ہیں۔ دیکھیں جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہ کا قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا، بالکل اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اور اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں آل فرعون سے اس کے پیروکار مراد ہیں۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی۔ نجومیوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں تاکہ بڑی ہو کر ان کو لونڈیاں بنایا جائے۔ یوں ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کیے گئے، لیکن قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد مرنے لگے۔ تو قبطی سرداروں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو گئی ہے اور دوسری طرف اس کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمت گزار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے
اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ آگے سورہ قصص میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ، اور اس میں آزمائش تھی۔ بلا امتحان و آزمائش کو کہتے ہیں، اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی۔ دیکھیں، نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت و مشقت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اگر ذالکہ کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت و مصیبت مراد ہوگی، اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو بلا سے نعمت مراد ہوگی۔